اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی، جب تک یہ مرے گا نہیں اس کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حدیث دو طرح کی ہے کہ ابن آدم کو 2 وادیاں سونے کی دے دی جائیں تو تیسری کی بھی خواہش کرے گا کہ ایک اور ہونی چاہیے۔ یہ آج دنیا کا یہ عالم ہے کہ انسان طمع میں، خواہش میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اس کی خواہش مکمل نہیں ہوتی، اس کی نیت نہیں بھرتی، طمع نہیں بھرتی، لیکن اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ وہ مسئلہ ہے کہ میرے بھائیو اپنے اندر شکر کا مادہ پیدا کیجیے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے 5ویں سپارے کی آخری آیت ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، یہ اللہ جل شانہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس خالق ارض و سما نے ہم سب کو مسلمان بھی بنایا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی بنایا۔ اور اللہ رب العالمین نے جس شریعت محمدی کا ہمیں متبع بنایا ہے، یہ شریعت یہ محبت کا پیغام دیتی ہے، اخوت اور بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے، اور ہمیں ہر اس عنصر سے اور اس رویے سے ہمیں محفوظ رہنے کی تلقین کرتی ہے جس سے باہمی طور پر انتشار آتا ہو، افتراق آتا ہو اور باہمی بھائی چارے میں فرق آتا ہو۔ مسلمانوں میں باہمی طور پر جو رشتہ ہے وہ محبت کا رشتہ ہے، وہ پیار کا رشتہ ہے، باہمی مودت اور اخوت کا رشتہ ہے۔ لہذا یہ شریعت ہمیں بار بار اسی پر رہنے کی تلقین کرتی ہے، اور اس سلسلہ میں وہ تمام عناصر، خواہ وہ حسد ہو، خواہ وہ بغض ہو، خواہ وہ انتشار ہو، کوئی بھی ایسا عنصر جس سے باہمی محبت میں فرق آتا ہو، شریعت اس سے پرہیز کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اور بھائیو آپ دیکھیے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ آج امت مسلمہ میں اتحاد، اتفاق، وہ مسلم امہ یا اتحاد امت کا جو درس تھا وہ بدقسمتی سے وہ مفقود ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ جو آپ نے آیت کریمہ میں سنا ہے کہ ہمارا جو اصل بنیاد جس بات پہ تھی وہ یہ تھی کہ جس شریعت کے ہم متبع ہیں، پیروکار ہیں، وہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی پیروی کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ باہمی طور پر آپس میں تنازعات نہ بناؤ، جھگڑے نہ کرو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور جو تمہاری پورے اقوام عالم پر بطور مسلمان اور ایک امت کے طور پہ تمہارا رعب اور دبدبہ ہے وہ ختم ہوتا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ آج جو کام امت مسلمہ کا اصل ورثہ تھا، جو امت مسلمہ کو اصل طور پہ جس علم کو تھامنا تھا،
وہ بدقسمتی سے اتحاد کی بجائے وہ افتراق اور انتشار کی طرف جا چکا۔ جب انتشار اور افتراق کی طرف جا چکا تو مسلم امہ کا وہ رعب اور دبدبہ اقوام عالم سے بدقسمتی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہماری امت کے یہ اجتماعی مسائل جو ہیں جس وجہ سے یہ چیزیں بنی ہیں، ہمارا اتفاق ختم ہو رہا ہے، انتشار جنم لے رہا ہے، باہمی محبت کی بجائے نفرت جنم لے رہی ہے، اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہونے کی بجائے ایک دوسرے سے منہ موڑا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک دوسرے سے کام آنے کی بجائے ایک دوسرے سے بندہ بیگانہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بدقسمتی سے قرآن کریم نے اس سب سے پہلے عمل کی نشاندہی جو کی ہے گروہ بندی کے حوالے سے، کہ اپنے آپ کو ہی صرف ٹھیک سمجھنا اور دوسرے کو غلط اور بالکل کذاب اور ہر لحاظ سے دھتکار دینا، یہ سب سے پہلا رویہ یہودیوں اور عیسائیوں کا رہا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی عکاسی کی ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ یہودیوں کو تورات ملی، عیسائیوں کو انجیل ملی۔ یہودیوں نے یہ بات کہی کہ عیسائیوں کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے، وہ حق پہ نہیں ہے۔ عیسائیوں نے یہودیوں کو یہی بات کہی کہ ان کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے، اصل نہیں ہے، حق پہ نہیں ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے پہ الزام دھرے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ دونوں الہامی کتب پڑھتے تھے، وہ تورات پڑھتے تھے، وہ انجیل پڑھتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ دونوں کتابیں اپنی اصلیت کھو بیٹھی تو واقعتاً ایسے ہی ہو گیا کہ یہ دونوں حق پر قائم نہیں رہے۔ ہم مسلمان ہیں، امت محمدیہ کے ہم افراد ہیں، اور ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن خیر الامہ کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اور اس امت کا یہ خاصہ تھا کہ اس امت میں اتحاد اور اتفاق ہوتا تھا، اور قرآن کریم نے اس بات کی نشاندہی بھی کی ہے، حکم بھی دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم لوگ اللہ کے دین کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ فرقوں میں بٹو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ جس طرح یہودیوں عیسائیوں کا حال ہوا ہے تمہارا بھی وہی حال ہوگا، فرقوں میں بٹو گے، تمہاری کوئی اصلیت نہیں رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے تو تمہیں اس امت کا متبع بنایا ہے۔ کیسے؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ کوئی مشرق میں رہتا ہے، کوئی مغرب میں رہتا ہے، کوئی فارس میں رہتا ہے، کوئی حبشے میں رہتا ہے۔ اس رب العالمین نے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو تم جو ایک دوسرے کے صدیوں پرانے دشمن تھے، ایک دوسرے کی نسلیں قتل تک کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں محبت میں پرو دیا، اخوت کے رشتے میں پرو دیا، تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور ہدایت اور گمراہی کا یہ عالم تھا،
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ تمہاری گمراہی کا یہ عالم تھا، شرک اور کفر کا یہ عالم تھا کہ تم اپنے اس گمراہی کی بدولت جہنم کی آگ کے کنارے پہ کھڑے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اس خالق نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ تم جہنم کی آگ سے بچ کر، کفر اور شرک سے بچ کر، تم توحید کے علم بردار بن کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے، جہنم کی آگ سے بھی بچ گئے۔ آج امت کو بھی یہی درس ہے کہ تمہاری اصل یہ تھی، اور یہ بات میرے بھائیوں ذہن میں رکھیے، ساتھی ہمیشہ بار بار تذکرہ بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ امت فرقوں میں کھو گئی۔ میرے بھائیوں یہ امت اصل پہ تھی اطیعوا اللہ ورسولہ، یہ اطاعت الہی پہ قائم رہتی، اطاعت رسول پہ قائم رہتی، یہی اصل تھی۔ فرقہ اس وقت بنتا ہے جو اصل سے کٹ کر اپنے اصول بنا کر نئی راہ پہ چلتا ہے۔ آپ تو میرے بھائیوں خوش قسمت ہیں کہ آپ اس فکر کے علم بردار ہیں، آپ اس فکر کو تھامنے والے ہیں، اور آپ اس فکر کے پیروکار بھی ہیں اور اس کے مبلغ بھی ہیں، جس کا اعلان یہ ہے کہ ہمارے دو ہی اصول ہیں، یا اطاعت الہی ہے یا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہم فرقہ نہیں ہیں، ہمارا تعلق تو اصل کے ساتھ ہے، اور ہماری دعوت بھی یہی ہے کہ تم آؤ اس اصل کی طرف اور چھوڑ دو اپنے فرقے، چھوڑ دو گروہی تعصبات، چھوڑ دو تقلید، اور آ جاؤ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ امت جب سے ان گروہوں میں بٹی ہے، وہی تنازعات کا شکار ہوئی، جھگڑوں کا شکار ہوئی، اور جو مسلمانوں کا ایک امت ہونے کے ناطے اقوام عالم پہ روب اور دبدبہ ہونا چاہیے تھا، وہ ختم ہو گیا ہے اس فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیے، ایک جسم بیمار ہوتا ہے نا، ایک ہاتھ پہ بھی درد ہو، کان میں بھی درد ہو، آنکھ میں کسی عضو میں بھی درد ہو، ہم فوری طور پر اس کا علاج کرتے ہیں۔ اب یہ امت کا یہ عالم ہے کہ یہ ساری کی ساری اس اعتبار سے بیمار ہے کہ یہ اتحاد اور اتفاق سے کوسوں دور ہے، اور اس ساری امت کو اپنے اندر سے وہ تمام وہ اصل مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، جس وجہ سے یہ جسم، یہ امت مسلمہ کی پوری باڈی، جس کے ایک جسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ فرمایا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، آپ مومنوں کو، مسلمانوں کو باہمی محبت اور الفت میں ایسے دیکھیں گے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے کہ جسم کا ایک حصہ اگر درد کی شکایت کرتا ہے، سارا جسم ساری رات اس کے لیے بیدار رہتا ہے۔ یہ امت ایک جسم کی مانند تھی، اب یہ امت کے سامنے اس کے بازو بھی کٹ جائیں تو دوسرے جسم کو پتہ نہیں لگتا اس کو ہوا کیا ہے۔ ساتھ والے کمرے میں بھائی بیمار پڑا ہو، اس کا احساس نہیں ہوتا، ہمسائے کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، اس کا احساس نہیں ہوتا، اور ملک میں آفت بھی آ جائے، نہ اہل اقتدار کو ان کے کانوں پہ جوں ریگتی ہے، نہ امت مسلمہ کو کوئی احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ دوسری بات میرے بھائیوں جو ہمارے اندر موجود ہے، جس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے، اس خالق و مالک نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمسن، 5 چیزوں سے قبل 5 چیزوں کو غنیمت سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے قبل 5 کو غنیمت سمجھیے۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھیے۔ وغناک قبل فقرک، فقیری اور تنگ دستی آنے سے پہلے اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے، اس کو غنیمت سمجھیے۔ اور آپ نے فرمایا
کہ اپنے وفراغک قبل شغلک، کوئی کام پڑھنے سے پہلے فرصت کے لمحے کو غنیمت سمجھیے، اور پھر وصحتک قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھیے، وحیاتک قبل موتک، موت آنے سے قبل زندگی کو غنیمت سمجھ کر جتنے نیک عمل ہوتے ہیں کر لیں، آنکھ بند ہوگی عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا۔ یہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھیے۔ اس کے باوجود یہ 5 چیزیں ہمارے پاس آج موجود، صحت موجود، سلامتی موجود، جسمانی صحت موجود، وقت موجود، بڑھاپا نہیں طاری ہوا کہ ہم کبڑے ہو کے چلے، ہم سے سیدھا نہ ہوا جائے، ایسی کیفیت نہیں آئی، سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ پھر جو بدترین بیماری ہماری قوم کے اندر ہے وہ کفران نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ وقت موجود، صحت موجود، سارا کچھ موجود، ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود پھر ناشکری۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیصیب امتی داء الامم، ان قریب میری امت میں بھی وہ بیماریاں آئیں گی جو بدقسمتی سے سابقہ امتوں میں پائی جاتی تھیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما داء الامم، سابقہ امتوں کی بیماریاں کون سی تھیں؟ آپ نے فرمایا الاشر والبطر والتدابر والتنافس والتباغض، یہ میری امت میں جو بیماریاں سابقہ امتوں والی رینگ رینگ کے آئیں گی، وہ بیماریاں کفران نعمت کی بجائے ناشکری کریں گے، اور پھر تکبر ان کے اندر عام ہو جائے گا، والتباغض، بغض رکھنا، ایک دوسرے سے نفرتیں اور قدورتیں رکھنا ان میں عام ہو جائے گا، والتنافس، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی عام ہو جائے گی، مال و دولت میں، دنیاوی وسائل میں، دنیاوی مال و متاع میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہش، اور پھر آپ نے فرمایا والبخل، کنجوسی آ جائے گی، مال موجود ہوگا لیکن دل اتنا ہی کنجوس ہو جائے گا۔ فرمایا حتی یکون البغی، پھر امت میں سرکشی عام ہو جائے گی، بغاوت عام ہو جائے گی، سرکشی عام ہو جائے گی، ثم یکون الحرج، پھر قتل عام ہوگا، لوگ اللہ کی نعمتوں کی اتنی ناقدری کریں گے، جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جس کو کسی کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت بھی مسئلہ ہوا وہ اس کی جان کے در پہ ہو جائے گا۔ آج آپ اخبارات بھی دیکھیں، میڈیا کو بھی دیکھیں، کیا یہ باتیں ہو نہیں رہی؟ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لالچ میں قتل نہیں ہو رہے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت رکھتے رکھتے یہ میرے بھائیو، یہ نفرت کا جذبہ اتنا بڑھتا ہے کہ بندہ ایک دوسرے کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ یہ میرے بھائیوں اس مالک کا شکر کرنا چاہیے جس نے آپ کو مالداروں کی صف میں بھی کھڑا کیا، جس نے آپ کو صحت مندوں کی صف میں کھڑا کیا، جس نے آپ کو فرصت کے لمحات بھی دیے کہ اپنے رب کو جتنا چاہو یاد کر لو، جتنا چاہو ذکر الہی کر لو۔ آج زبان بھی حرکت کر رہی ہے، ہاتھ بھی حرکت کر رہے ہیں، اور جتنا چاہو عبادت کر لو، قبل اس کے وہ وقت آ جائے جب نہ ہاتھ کام کریں گے نہ زبان کام کرے گی۔ ان نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ یہ بدقسمتی سے سابقہ امتوں میں ناشکری والے علامات تھی جو بدقسمتی سے اس امت میں بھی آ گئی، اور یہ امت کے مسائل ہیں جس کا ہم نے خود حل ڈھونڈنا ہے اور اس کے ہم خود شکار ہیں۔ تیسری میرے بھائیوں، تیسری چوتھی بات، حسد اور بغض کا ہونا۔ حسد کیا ہے؟ کراہۃ النعمہ وحب الزوال علی المنعم علیہ، کہ بندہ کسی نعمت کو، کسی کو ملی ہے، کسی کو مال مل گیا، دولت مل گئی، کسی کو اولاد مل گئی، کسی کو گاڑیاں مل گئی، کسی کو دکان مل گئی، کسی کو فیکٹری مل گئی، بندہ کیا کرتا ہے؟ کراہۃ النعمہ، اس نعمت کو ناپسند کرتا ہے دوسرا آدمی،
وحب الزوال علی المنعم علیہ، اور جس کو اللہ نے وہ انعام دیا ہوتا ہے، حاسد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، ان الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، میری امت کے لوگوں، تمہارے اندر ایسی بیماریاں آئیں گی جو وہ بیماریاں ان قوموں سے رینگ رینگ کر آئیں گی جو تم سے پہلے قومیں تھیں۔ اور آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ مونڈ دینے والی ہوں گی۔ اور آپ نے فرمایا لا اقول تحلق الشعر، فرمایا میں یہ نہیں کہتا یہ بیماری آئے گی تمہارے سروں کی ٹنڈیں ہو جائیں گی، ولکن تحلق الدین، تمہارے اندر سے دین کا صفایا کر کے رکھ دیں گی۔ بال ہمارے خوش نمائی میں پف شف بنے رہیں گے، اس کو جیل لگائیں، آئل لگائیں، سپرے لگائیں، خوش نما بنے رہے، اگر اندر حسد اور بغض کی بیماری ہے اس حسن کا کیا فائدہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماری آئے گی تمہارے بال مونڈ دے گی، فرمایا ولیکن تحلق الدین، تمہارے اندر سے دین کا صفایا رکھ کر کے رکھ دیں گے۔ فرمایا وہ بیماریاں کیا ہیں؟ الحسد والشحنہ، ایک حسد کی بیماری ہے، والشحنہ، اور دوسری کسی سے بغض اور دشمنی رکھنے کی بیماری ہے۔ بندہ اندروں اندر ہی کڑتا رہتا ہے اور اس کے بارے میں نفرت بھرے جذبات رکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے مسلمان امتیوں سنو، فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتی تؤمنوا، جب تک تم ایمان نہیں لے آتے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہو۔ فرمایا اولا ادلکم، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رہنمائی کروں؟ افلا انبئکم، کہ جب تم وہ عمل کرو تحاببتم بہ، تمہارے اندر کے حسد، کینے، بغض، نفرتیں ختم ہو جائے، میں محمد تمہیں کوئی ایسی خبر دوں، ایسی بات کی رہنمائی کروں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلایا کرو، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو، یہ ایسا تحفہ ہے تمہارے اندر محبتیں پروان چڑھائے گا، دشمنیاں، نفرتیں، قدورتیں ویسے ہی ختم کر دے گا۔ اور یہ بیماری بدقسمتی سے اسی وقت آتی ہے جب ہم ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتے، اس کی نعمت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس کو بلانا پسند نہیں کرتے، اس سے ملنا گوارا نہیں کرتے، اور سلام کیا ہے اس سے ویسے ہی کنی کترا جاتے ہیں کہ یہ ہمارے راستے میں بھی نہ آئے، ہمیں کہیں سلام نہ کرنا پڑ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ سابقہ امتوں کی بیماری تھی جو بدقسمتی سے اس امت میں بھی آ گئی۔ میرے محترم بھائیوں، اگلی بات سنیے، یہ حرص اور طمع، لالچ اور خواہش نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ رب العالمین میں تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں من منکرات الاخلاق، بری عادات سے، برے اعمال سے، اور ان بری خواہشات سے جو دل میں جنم لیتی ہیں۔ حالانکہ شیطان آپ کے اوپر ہماری طرح حملہ نہیں کر سکتا تھا، یہ امت کو سمجھایا ہے
کہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے ان اذکار کو اپنا معمول بنائیے کہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ انسان کی خواہش ہے، دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا، قریب چلے گئے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، تو خیر بعد میں اللہ سے توبہ کرنا پڑی، جو قرآن کریم میں معروف واقعہ ہے۔ انسان کی خواہش ایسی ہے، بسا اوقات انسان کے سامنے کھانا لیوش قسم کا پڑا ہے، اس کے اندر گنجائش مزید کھانا کھانے کی نہیں ہے، طبع اس کی بتا رہی ہے کہ نہیں یار اب بس، لیکن خواہش نہیں بھر رہی، دل کر رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح میرے ساتھ ہی چلا جائے تو اچھی بات ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی جب تک یہ مرے گا نہیں، اس کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حدیث دو طرح کی ہے کہ ابن آدم کو 2 وادیاں سونے کی دے دی جائیں تو تیسری کی بھی خواہش کرے گا کہ ایک اور ہونی چاہیے۔ یہ آج دنیا کا یہ عالم ہے کہ انسان طمع میں، خواہش میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اس کی خواہش مکمل نہیں ہوتی، اس کی نیت نہیں بھرتی، طمع نہیں بھرتی، لیکن اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ وہ مسئلہ ہے کہ میرے بھائیوں اپنے اندر شکر کا مادہ پیدا کیجیے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے 5ویں سپارے کی آخری آیت، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے، انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور اس کو اپنے مسئلے کا علم نہیں ہوتا، مجھ سے کتنی بے عملی ہو رہی ہے، میں کتنا کچھ کرتا جا رہا ہوں۔ انسان دنیاوی لالچ میں آ کر بسا اوقات اپنا دین بیچ ڈالتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا میں ہمارے سامنے ایسے کئی معاملات آتے ہیں۔ یہودیوں کے روحانی پیشواؤں نے یہ کام کیا تھا کہ دنیا کو راضی کرنے کی خاطر تورات کی تعلیمات بدل دی تھی۔ عیسائیوں کے روحانی پیشواؤں نے دنیا کو راضی کرنے کی خاطر انہوں نے انجیل کی تعلیمات بدل دی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کو چھپاتے ہیں اور ان احکامات کے بدلے دنیاوی جاہو چلال، عہدہ، اس کی لالچ میں آ کر ان تعلیمات کو بیچ ڈالتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا آپ پیسے لے کے جیب میں ڈالیں، اکاؤنٹ میں منتقل کریں، اس سے یہ مراد ہے۔ آپ کو اپنا عہدہ چھننے کا ڈر ہو تو آپ اللہ کے دین کو بدلنے کی کوشش کر دیں۔ یہی پارلیمنٹ تھی جس میں سودی نظام کا بل بھی آیا، ان پارلیمنٹیرینز نے اس کے خلاف کیا کر لیا ہے؟ وہ 25 سال 27 سال ہو گئے، ابھی تک وہ بل جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے نا وہ گھوم رہا ہے۔ اور آئے دنوں میں یہ نیا بل ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے یہ اب گردش میں ہے، اور ہمارے دوست ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، انہوں نے اس کی نشاندہی کی کہ اس میں شق نمبر 3 اور 4 میں ایسے حکم ہیں جو شریعت سے متصادم ہیں، تو لہذا بل جب تک ہماری طرف سے ویٹ ہو کے نہیں جاتا ہم اس کو انڈورس نہیں کریں گے، اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ یہی پارلیمنٹ سے ہی منظور ہو کے گیا ہے۔
یہی سارے پارلیمنٹیرین سے جو آج اپنی سیاست چمکانے کے لیے صرف ایک حقیر ووٹ کی خاطر دنیا کو جھوٹ بول بول کر اپنے آپ کو اسلام سے وابستگی کا ثبوت دے رہے ہیں، یہی سارے لوگ تھے جنہوں نے مل کر اس کو پاس کیا ہے۔ اپنی پارٹی میں کوئی آواز اس وقت نہیں اٹھائی کہ یہ بل کیوں پاس ہو رہا ہے، یہ 2018 کی بات ہے، ابھی بھی موجود ہے، سینٹ میں اس نے جانا ہے، وہ چیئرمین اپوزیشن پارٹی کا ہے، وہ حکومت کا نہیں ہے، ابھی پتہ لگ جائے گا اس میں مخلص کتنے لوگ ہیں، تو ابھی صاحب کے سامنے آ جائے گا۔ تو بھائیوں، اپنی حکومت عہدہ بچانے کی خاطر اللہ کے دین کو اور میرے بھائیوں دین کی تعلیمات کو جب بدلا جائے گا تو پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، اگلی اور آخری بات، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سابقہ انبیاء کا تذکرہ کیا، اور یہ نیک لوگ الحمدللہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کم تولتی تھی پیمائش اور وزن میں، اور ہم نے یہی سمجھ لیا شاید اگر چیز وزن کر کے دی جائے وہی شعیب علیہ السلام کی قوم والی عادت ہے۔ یاد رکھنا، کوالٹی مینٹین نہ رکھی، جو سیمپل دکھایا ہے اس طرح کا مال نہ دیا، یہ بھی شعیب علیہ السلام کی قوم والی ہی عادت ہوگی، کیونکہ آپ نے نقص پیدا کر دیا اپنے ساما میں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو روکا کہ آپ اس حرکت سے باز آ جائیں، مت وہ وقت لے کے آئیں قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح کہ تمہارے اوپر وہ عذاب آئے جو قوم ہود پہ آیا تھا، قوم صالح پہ آیا تھا یا قوم نوح پہ آیا تھا۔ رب کو ناراض مت کیجئے۔ وہ آگے سے کہنے لگے، قالوا یا شعیب وصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں، جرأت دیکھیے اس قوم کی، تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم وہ ساری باتیں چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، یا ہم وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں جو ہم کرتے ہیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم تو مال ہم نے کمایا، ہمارا جو دل کرے جیسے چاہے گا ہم کمائیں گے، تو کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا۔ آج تصور کیجئے ہماری منڈیوں میں، بازاروں میں کتنی ہیرا پھیری کے ساتھ کوالٹی مینٹین نہیں ہوتی، اور ہم ساری چیزیں غلط کر کے بھی رحمت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں، پھر اس مالک کا کروڑہ شکر کرنا چاہیے، وہ ہمیں پچھلی قوموں کی طرح تباہ نہیں کر رہا۔ میرے محترم بھائیوں، باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، بات یہ ہے، یہ ہمارے اصل مسائل ہیں، ان مسائل پہ توجہ دیجیے، اور آئیے اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اسی میں ہی ہمارا بھلا ہے۔ قرآن بھی وہیں نازل ہوا ہے، حدیث مصطفیٰ بھی وہیں سے جنم لیتی ہے، اسوہ حسنہ بھی اسی شخصیت کا ہے جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آئیے آگے ربیع الاول آ رہا ہے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے اور ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر کام کرنا ہے، ہمارے پاس پیٹرن نمونہ یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہے، اس کے مطابق عمل ہوگا، میری بھی نجات ہوگی، آپ کی بھی نجات ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں تا دم مرگ اس سنت مطہرہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔